اللہ نبی بعدہ۔ محترم معززین و ناظرین، میں آپ کے سامنے جادو کی اقسام بیان کرنے لگا ہوں۔ جیسا کہ آپ نے بھی سن رکھا ہے، یہ سحر علوی ہے، یہ سحر سفلی ہے، یہ سحر قلبی ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تفسیر رازی سورۃ الفاتحہ کی تفسیر میں جادو کی 8 اقسام بیان کرتے ہیں۔ معززین، ان میں سے کچھ ایسی باتیں ہیں جو عام لوگوں نے اپنی طرف سے دعویٰ کیا ہوا ہوتا ہے، حالانکہ وہ جادوگر نہیں ہوتے، نہ انہوں نے جادو سیکھا ہوتا، انہوں نے کچھ چیزوں کی ترتیب ہی ایسی بنائی ہوتی ہے گویا کہ وہ انسان کو جادو لگتا ہے۔ معززین و ناظرین، جادو کی پہلی قسم جو صحیح ہے وہ ہے علم نجوم، ستاروں کے ذریعے جادو کرنا، ستاروں کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرنا، جیسا کہ قرآن مجید سورہ انعام آیت نمبر 76 میں موجود ہے۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چونکہ بچپن میں ہی ہدایت دے دی تھی، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، رات ہو گئی تو دیکھا ستاروں کو، تو حضرت ابراہیم نے سمجھ لیا یہ ستارے میرے رب ہیں، اپنا معبود سمجھ لیا، چونکہ اس وقت کے لوگوں کا یہ ذہن تھا یہ ستاروں کے ذریعے مدد طلب کی جاتی ہے، ستاروں کی عبادت کی جاتی ہے، ستاروں سے مانگا جاتا ہے، ستاروں کے ذریعے ان کے عقائد و نظریات بگڑے ہوئے تھے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا ستارے غائب ہو گئے تو کہنے لگا یہ میرا رب نہیں ہے۔ فلما رأى القمر بازغا، چاند کو دیکھا تو کہنے لگا یہ رب ہے، کیونکہ ان کے عقائد و نظریات کے مطابق یہ بات کی تھی۔ تو حضرت ابراہیم کو اللہ نے عقل اور شعور دی ہوئی تھی، ساتھ ساتھ وہ بات سمجھنے لگے۔ جب دیکھا چاند بھی غائب ہو گیا تو صبح کا دن ہوا، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي هذا اکبر، سورج کو دیکھا تو کہنے لگے یہ سورج میرا بہت بڑا رب ہو سکتا ہے، اس کی روشنی بھی زیادہ ہے، کیونکہ اس وقت لوگ سورج کے سامنے سجدہ کرتے تھے۔ جب سورج طلوع ہوتا، جب سورج غروب ہوتا تو سورج کو وہ لوگ اپنا معبود سمجھتے تھے، ستاروں کو، چاند کو۔ تو حضرات ذی وقار، اسی طرح اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3726، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ستاروں کے ذریعے علاج کرتے ہیں، ستاروں کے ذریعے جادو کرتے ہیں، ان کا جادو بڑھتا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو جادو کی دوسری قسم ہے وہم دلانا۔ یہ عام لوگ اس کیٹاگری کو اپنا کے شعبدہ باز بن کے اپنے آپ کو عامل سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ لوگوں میں ایسا وہم پیدا کر دیتے ہیں، لوگوں میں ایسا گمان پیدا کر دیتے ہیں، لوگوں میں ایسا خوف پیدا کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ اگر کوئی مریض آئے تو اس کو کہا جاتا ہے آپ کو پتہ بھی نہیں چلا کہ 2 سال سے آپ کے اوپر جادو کیا ہوا ہے، حتیٰ کہ آپ کے جسم کی جو اندرونی حصہ ہے یا آپ کی جو اندرونی ہڈیاں ہیں وہ پگھلنے لگی ہیں۔ اب آپ کا علاج ہو سکتا ہے لیکن اس میں کچھ دیر لگے گی، لہٰذا آپ نے ڈرنا نہیں ہے۔ رات کو آپ کے پاس قوہ کاف سے کچھ بلائیاں آئیں گی، کچھ آپ کے پاس ڈرونی چیزیں آئیں گی، جو آپ کے پاس بھوت آئیں گے، آپ کے پاس چڑیلیں آئیں گی، لیکن آپ نے ڈرنا نہیں ہے، آپ کا علاج ہو جائے گا۔ ایک اس کو تسلی دیتے ہیں، دوسرا اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس فلاں فلاں چیز آئے گی، گویا کہ ان کے اندر اتنا خوف پیدا کر دیتے ہیں۔ میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں کہ جس طرح اگر آپ نے کبھی کسی لوہے کی چیز پہ ہاتھ لگایا تو اس میں ارتھ ہو، تو بعد میں وہ ارتھ ختم کر دیا جائے، وہ چیز صحیح ہو جائے، لیکن آپ اس کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کیونکہ آپ کے اندر خوف ہے، اور آپ اس جیسی کوئی اور چیز بھی دیکھیں گے تو آپ جلدی اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے کیونکہ آپ کے اندر خوف بٹھا دیا گیا۔ تو اسی طرح ان لوگوں کے اندر خوف اتنا بٹھا دیا گیا ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو تندرست ہونے کے باوجود بھی مریض سمجھتے ہیں، یہ اپنے آپ کو صحیح ہونے کے باوجود بھی مریض سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو یہ لاغر سمجھتے ہیں، گویا کہ ہم جادو زدہ ہیں، ہمارے اوپر جادو کیا ہوا ہے۔ تو معززین و ناظرین، جادو کی تیسری قسم ہے جنات کے ذریعے، شیاطین کے ذریعے کچھ نشانیاں پیدا کرنا، جیسا کہ یہ کم بخت لوگ، یہ مقدر کے گئے گزرے لوگ اس طرح کرتے ہیں، نعوذ باللہ قرآن مجید کو معززین و ناظرین پاؤں کے ساتھ باندھتے ہیں۔ یہ جادوگر یا سال نہاتے نہیں ہیں، گندگی غلاظت ان کے جسموں پہ رہتی ہے، جنابت ان کے جسموں پہ رہتی ہے، تو شیاطین ان کے دوست بن جاتے ہیں۔ تو وہ شیاطین کے ذریعے آپ کے گھر سے کچھ تھوڑی بہت معلومات لیتے ہیں، تھوڑی جو کم ہو تو اس کو کچھ اپنی طرف سے بنا کے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار ہمارے گھر کے معاملات کے اس کو کیا پتہ ہے، تو وہ شیاطین کے ذریعے وہ باتیں لیتے ہیں۔ تو معززین و ناظرین، اسی طرح جادو کی چوتھی قسم ہے اسم اعظم، مطالبہ کرتے ہیں اور اپنا آپ کو پیش کر کے متکبرانہ انداز میں وہ لوگ جن کے پاس تھوڑا بہت جادو ہوتا ہے لیکن مکمل وہ جادوگر نہیں ہوتے، کہتے ہیں جی ہمارے پاس موکل ہیں، ہمارے پاس جنات ہیں، ہم نے بوتلوں میں بند کیے ہوئے جنات کو، ہمارے پاس اتنے جنات ہیں، ہم یہ کرا لیں گے، ہم وہ کرا لیں گے، گویا سے وہ آپ سے پیسے مٹور کر وہ آپ کو یہ جھانسا دیتے ہیں کہ ہم اپنے موکلوں کے ذریعے کام کرواتے ہیں۔ تو معززین و ناظرین، جادو کی 5ویں قسم ہے ترتیب دینا۔
یہ جو لوگ ہیں یہ بالکل جھوٹے ہیں، ان کے پاس نہ جادو ہے نہ ان کے پاس عقل ہے، صرف انہوں نے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ترتیب دی ہوئی ہیں. جس طرح مثال کے طور پہ آپ نے کبھی دیکھا ہے مقناطیس. مقناطیس کو جب لوہے کے ساتھ لگایا جائے تو وہ چمٹ جاتا ہے. معززین آپ عقل سے کام لیں، دیکھیں کیا مقناطیس کے اوپر کس نے جادو کیا ہوا؟ وہ قدرت ہے رب العالمین کی. قدرت کی طرف سے جب بھی وہ لوہے کی چیز کے ساتھ لگے گا تو مقناطیس چمٹ جائے گا. پھر آپ اس کو کھینچیں گے، کیا اس مقناطیس پہ یا وہ جس لوہے کے ساتھ چمٹ رہا ہے اس کے اوپر کس نے جادو کیا ہے؟ یعنی وہ ترتیب ہی ایسی ہے. اسی طرح وہ ترتیب بنا لیتے ہیں. ایک گھوڑا بنایا، اس گھوڑے کے اوپر ایک انسان کو بٹھایا ہوا ہے، دور رکھا ہوا ہے، وہ آپ کو ایسے نظر آئے گا جیسے کہ گھوڑا دوڑ رہا ہے. اسی طرح ترتیب بنائی ہوئی ہے کہ ایک آدمی کی شکل بنائی ہوئی ہے اور وہ دور سے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہنس رہا ہو، آپ کو دکھایا جاتا ہے، دیکھنا آپ اس کو دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں. تو معززین و ناظرین، جادو کی کچھ اقسام ہیں، لیکن کچھ لوگوں نے آج لوگوں کو پاگل اور بے وقوف بنا رکھا ہے. اپنی طرف سے ترتیب دے دے کر چیزوں کو، اپنی طرف سے ایسی چیزیں بنا کر لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں. تو معززین و ناظرین، آپ کو اتنا ڈرنے کی کسی، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.